لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بعض دفعہ ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں لوگوں کو بھی آزمانے کا موقع ملتا ہے اور اپنے آپ کو بھی. جب بھی امتحان اللہ کی طرف سے آئے تو کبھی تو یہ امتحان نعمتیں بڑھا کر کیا جاتا ہے، کبھی آزمائشوں میں ڈال کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف ڈال کر، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی پیسے کی کمی کر کے، کبھی انسانی جانوں کو ہلاک کر کے، کبھی تمہاری پیداوار میں نقصان کر کے. یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا تھا، چلتا ہے اور چلتا رہے گا. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کل ایک کورونا وائرس ہے، ایک طوفان بن گیا ہے. وہ لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہیں جیسے. ہر جگہ ایک ہی خبر، اب تو کراچی میں بھی پھیل گیا. کتنے لوگ ہیں جی؟ وہ ایک آدمی وہاں ہے اور ایک وہاں پر لیٹا ہوا ہے. میں صبح پشاور میں تھا، فلائٹ تھی پشاور سے کراچی. کسی نے کہا کہ آپ کراچی کیوں جا رہے ہیں، وہاں تو کورونا وائرس پھیل گیا. میں نے کہا بھائی کتنے لوگ مرے ہیں؟ مرنے کی تو میرا خیال ہے رپورٹ الحمدللہ نہیں ہے، کوئی مرا تو نہیں ہے جی. ایک کا انا للہ ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کہا بھائی کراچی میں کورونا وائرس سے اتنے لوگ کتنے مر جائیں گے، اللہ سب کو ویسے بچا کے رکھے، لیکن میں نے کہا ٹرک کے نیچے اتنے لوگ روزانہ مر جاتے ہیں. ہم نے تو کراچی کے وہ حالات دیکھے ہیں جب ادھر دھماکہ ادھر دھماکہ. دھماکے سے جو اللہ معاف فرمائے جو تباہی پھیلتی ہے، کرونا وائرس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا بدامنی تھی کراچی میں، کبھی ادھر دھماکہ، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، کبھی اس مسجد میں بم پھٹا، اتنے لوگ مر گئے، امام شہید، مقتدی شہید، بس میں بم پھٹا، اتنے لوگ ہلاک. اتنی بڑی آبادی ہے، اس آبادی میں اتنے لوگ مر جائیں، اللہ کرے کہ نہ مریں، لیکن اگر کسی وائرس کے پھیلنے سے 1000 2000 3000 1 لاکھ لوگ بھی مر جائیں تو دعا تو یہی ہے کہ نہ مریں، سب زندہ رہیں. لیکن اس میں وہمی بن جانا، پاگل ہو جانا، ہر آدمی ماسک لگا کے ناک پہ گھوم رہا ہے. وائرس سے نہیں مرے گا، ٹینشن سے مر جائے گا. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال کا حکم دیا ہے. موت سے لڑ نہیں سکتے، موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کا حکم ہے. موت سے لڑنے کا حکم، پھڈا کرنے کا حکم بولو بھائی نہیں. مرنا تو پیدا ہی اللہ نے مرنے کے لیے کیا ہے. اس کام سے بھاگ رہے ہو جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ پھر شعر یاد آ جاتا ہے، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. وہ شاعر کی جو محبوبہ تھی نا، وہ ہر وقت چھپی رہتی تھی. کہہ رہے ہیں بھائی لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر شاپنگ کرنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. ڈیفینس طارق روڈ کے لوگ بھی چھپڑ میں جاتے ہیں. جو وہی چیز طارق روڈ میں مہنگی مل رہی ہے، لنڈا بازار میں وہی چیز، بس یہ ہے کہ وہ استعمال شدہ ہے تو
کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ استعمال شدہ ہے یا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ اوریجنل لیدر کی صدر سے جیکٹ خریدی, اوریجنل جیکٹ لیدر کی, سردیوں میں پہن کے گھومنے لگے. لوگوں نے کہا لنڈے کی کہاں سے لی مفتی صاحب؟ اپنے ہی دوست صاحب مان نہیں رہے, او بھائی لنڈے کی نہیں ہے, اوریجنل ہے, صدر سے خریدی ہے. نہیں بھائی لنڈے کی, صاف پتہ چل رہا ہے لنڈے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سے پھر لنڈے کی پہنیں گے. بلا وجہ پیسے بھی خرچ ہوئے, عزت بھی کوئی نہیں کر رہا. اور واقعی بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا. ویسے پہنتا نہیں ہوں میں لنڈے کی, جیکٹ ہی نہیں پہنتا اب تو. کراچی میں کوئی اتنی سردی نہیں پڑتی کہ کوئی سویٹر یا جیکٹ پہننے کی نوبت آئے. تو جیسے شاعر نے کہا کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, ایسے ہی موت کا فرشتہ بھی کہتا ہے کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں. وہی کبھی کرونا وائرس سے بھاگ رہا ہے, کبھی پانی ابال کے پی رہا ہے, ماسک 24 گھنٹے ناک پہ لگا کے رکھا ہوا ہے. مر نہ جاؤں کب تک؟ تیرے باپ دادے سارے چلے گئے تو تو بھی مرے گا. اس وائرس سے نہیں مر گیا تو کچھ ہی اور وائرس سے مر جائے گا. اونٹ پہ بیٹھا ہوگا, کتا آ کے کاٹ لے گا تجھے. ٹھیک ہے نا, جب کتے نے کاٹنا ہوتا ہے نا تو اونٹ پہ بھی اللہ اس کو چڑھا دیتے ہیں. تو حفاظتی تدبیریں اختیار کرنا یہ ضروری ہے, مگر وہمی بننا جائز نہیں ہے. دیکھو میں نے پچھلے ہفتے بیان میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے, معتدل امت ہے نا. دوسرے پارے کے شروع میں ہی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو ایک معتدل امت. معتدل کسے؟ ہر چیز میں بیلنس ہے, افراط و تفریط نہیں ہے, نہ ادھر کو بہت زیادہ اور نہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہ ادھر کو بہت زیادہ. ادھر اور ادھر کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو اتنے بے احتیاط غیر محتاط بن جائیں کہ کوئی پرہیز ہی نہیں ہے زندگی میں, اور جب بولو بھائی تمہیں تو شوگر ہے تم لڈو کیوں کھا رہے ہو, اللہ ہے بچانے والا, تو مارنے والا بھی تو اللہ ہی ہے, اللہ ہے بچانے والا. او بھائی تو اپنا کولیسٹرول چیک کر, تیرے اوپر پراٹھے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتے, دیکھ کولیسٹرول کہاں پہنچ گیا تیرا. اب ہے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, کہتے ہیں نا بعض لوگ, اب ہے جس دن مرنا ہوگا مر جائیں گے, جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں گزرے گی. ڈرائیونگ کر رہے ہیں اتنی اسپیڈ کے ساتھ, او بھائی یہ پاکستان ہے اللہ کے بندو, یہاں کچھ پتہ نہیں کہ کون سا گٹر کھلا ہوا کس وقت آ جائے آپ کے سامنے. کتے تو بھاگتے ہوئے آتے ہی ہیں, کتا جب ٹکرائیں گے مین روڈ پہ تو کتا تو مرے گا, آپ کے بھی تو مرنے کا امکان ہے, گاڑی اسپیڈ میں الٹ جائے. بعض لوگ بہت اسپیڈ میں چلا رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ اللہ ان کو ہیں ہی رکھے, جو ان کی ڈرائیونگ ہے اس سے لگتا ہے کہ اللہ بچائے, اللہ نے نہیں بچائے تو یہ تھے ہو جائیں گے. ابھی تک تو ہیں مگر کیا ہو جائیں گے, تھے. بہت اسپیڈ میں ڈرائیونگ, گلیوں میں بھی بہت بھگاتے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں. بائک بھی بھگا رہے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے. تو میں نے ان کو سمجھایا بھائی آرام سے تمیز سے. کہنے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. ارے ہم نے ایک دن سارے جتنے بھی یعنی جوڑ ہے نا ماشاءاللہ طبیعت سے ہل گئے, خود بھی ٹکرائے اور کسی بائک والے کو بھی ٹکر ماری زور. اس کا پتہ نہیں کیا کچومڑ نکلا ہوگا, جب اپنا ایسا حال ہوا تو اس کا کیا ہوا ہوگا. لیکن یہی ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ اسپیڈ وہی ہے نا, اسپیڈ ابھی بھی وہی ہے. قدرت نے ایک موقع دے دیا سنبھلنے کا کہ مرتے مرتے بچے ہو. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.